عورت خوش شکل اور تنہ دار تھی۔ اس نے عمدہ تراش خراش کا سیاہ ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا۔ سیاہ چمکدار بال بڑی نفاست سے گوندے ہوئے تھے اور سر پر کڑی ہوئی سیاہ چادر تھی۔ اس کا نام مہر بی بی معلوم ہوا۔ اس نے مجھے آہستہ بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی کلامات کے بعد بولی، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں عدت میں ہوں، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ورنہ میں خود آپ کے پاس آ جاتی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، ڈیوٹی ہے یہ ہماری۔ تفتیش شروع کرنے سے پہلے جائے واردات کا معائنہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ملک صاحب، میں کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی، اس نے کہا۔ بچے سے نادانی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر میں آ جائے۔ صدر دین نے مجھے بتایا ہے کہ ساجد 10,000 روپے چوری کر کے لے گیا ہے، بس اپنی نادانی کی وجہ سے لے گیا ہے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں برے لوگوں میں نہ پھنس جائے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تو ویسے ہی بہت زیادہ دکھی عورت ہوں، دوسری دفعہ بیوہ ہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ ساجد میرا سہارا بنے گا، لیکن وہ تو 10,000 روپے جیب میں ڈال کر گھر سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں 10,000 روپے بہت بڑی رقم تھی، آج کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ۔ ساجد آپ کا سگا بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، سوتیلا بیٹا ہے، میری اپنی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ پہلا شوہر شادی کے 7 سال بعد فوت ہوا، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ساجد کے ابا کا نام اکرم حسین تھا، ان سے میری شادی 3 سال قبل ہوئی، مجھ سے 20 سال بڑے تھے۔ 3 ہفتے سینے میں درد کی شکایت رہی اور حکیم صاحب سے کوئی دوا منگوا کر کھا لی۔ رات کو تکلیف بہت بڑھ گئی، میں نے ساجد کو ڈاکٹر کی طرف دوڑایا، مگر وہ تو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گئے۔ ان کے دل کو تکلیف تھی، میں بہت کہتی تھی کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، مگر وہ میری بات پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہوگا تو خود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ خدا نے علاج کا بھی حکم دیا ہے۔ ساجد کے بارے میں بتائیں آپ، میں نے کہا، اور یہ اتنی بڑی رقم گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ساجد کے ابا نے اپنی وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے اپنی زرعی زمین فروخت کر دی۔ ان سے زمین کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی اور ساجد اپنی تعلیم کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ ان کا کوئی کاروبار کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی۔ کیا ساجد کو پتا تھا کہ گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے؟ ہم نے اسے رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے یہ رقم اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور صندوق کو تالا لگا ہوا تھا۔ پرسوں صبح ناشتے کے بعد میں کمرے میں گئی تو دیکھا کہ سارے کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں اور رقم غائب ہے۔ میں جلدی سے ساجد کے کمرے میں گئی اور اسے جگانے کے لیے ہلایا، مگر رضائی کے نیچے دوسری رضائی گول کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں فوراً ساری بات سمجھ گئی۔ میرا خیال ہے کہ ساجد صبح 4 بجے والی گاڑی سے کہیں گیا ہے۔ آپ کے میاں نے زمین کس کے پاس فروخت کی تھی؟ چودھری منظور حسین کے پاس۔ رقم کا لین دین کہاں ہوا؟ لین دین اسی بیٹھک میں ہوا تھا۔ چودھری کے ساتھ اس کا بیٹا اقبال اور دوسرا آدمی بھی تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد۔ ساجد اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ زمین کے کاغذات چودھری کے حوالے کرنے کے بعد میاں صاحب اندر آئے اور رقم میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولے، مہر بی بی، تمہاری دعا سے یہ کام بھی ختم ہوا، یہ پیسے سنبھال کر رکھ لو اور دعا کرو کہ کوئی موقع کی دکان مل جائے۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اکثر کہا کرتے، مہر بی بی، تمہاری وجہ سے مجھے بڑا اطمینان ہو گیا ہے، میرے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے، اب میرا دم آرام سے نکل جائے گا۔ چودھری منظور کے بیٹے اقبال کی عمر کتنی ہے؟ یہی کوئی 20-21 سال ہوگی۔ اسی لمحے سین کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر بی بی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ لمحہ بھر کے بعد کسی عورت کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آوازوں سے اندازہ لگایا کہ دونوں عورتیں باتیں کرتی ہوئی بیٹھک سے جڑے ہوئے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ مہر بی بی اور اس خاتون کی باتیں سن کر حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہر بی بی اس خاتون کو لیے ہوئے بیٹھک میں آ گئی۔ خاتون نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور وہ جھجک رہی تھی۔ ملک صاحب، یہ ہماری پڑوسن ریحانہ بی بی ہے، مہر بی بی نے کہا۔ اس نے بڑی ایک عجیب بات بتائی ہے، یہ کہتی ہے کہ چودھری منظور کا بیٹا اقبال اور شیخوں کی بیٹی رکشی بھی 3 دن سے غائب ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا، کسی نے رپورٹ نہیں لکھوائی؟ لیکن ساجد کی روپوشی کا ان دونوں کی گمشدگی سے کیا تعلق؟ ساجد اور اقبال میں بہت زیادہ گہری دوستی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ منصوبہ اقبال نے بنایا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں رقم موجود ہے، ساجد نے اس کی باتوں میں آ کر رقم نکال لی ہوگی۔
میں نے ریانہ سے پوچھا، یہ اقبال اور رکشی کا کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی عشق وغیرہ کا چکر ہے؟ سنا تو یہی ہے۔ کیا سنا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں آپ۔ اس نے بتایا کہ رکشی اور اقبال کا گھر قریب قریب تھا اور دونوں کا کافی عرصے سے آنکھ مٹکا بھی چل رہا تھا۔ چودھری منظور کھاتا پیتا زمیندار تھا، مگر اس کا بیٹا اقبال زیادہ پڑھا لکھا نہیں، 7 یا 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، جبکہ رکشی انٹر تک پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا نام شیخ فیروز الدین تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی اور مالی حالت اس کی بھی اچھی تھی۔ دونوں خاندانوں میں رکشی اور اقبال کے رشتے کی بات بھی چلی، مگر بڑوں میں مفاہمت نہیں ہو سکی۔ ریانہ بی بی نے بتایا کہ چودھری منظور نے جہیز میں دیگر چیزوں کے علاوہ 2 مربع زمین بھی طلب کی۔ اس پر شیخ فیروز الدین نے کہا کہ اس ان پڑھ جٹ کے پتر کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ تو میری پڑھی لکھی اور سگر بیٹی کے لائق ہی نہیں۔ اس طرح یہ رشتہ طے نہ ہو سکا اور دونوں خاندانوں میں رنجش پیدا ہو گئی، لیکن رکشی اور اقبال کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رکشی کے بھائی بہت غصے میں ہیں، ریانہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ چھریاں چاقو تیز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقبال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہر بی بی نے کہا، وہ دونوں میرے بیٹے کے پیسے پر عیاشی کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ فوراً سے پیشتر ساجد کا پتہ کروائیں اور رات تک اسے یہاں پکڑ کر لے آئیں۔ ہم رپورٹ درج کیے بغیر ساجد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کہا، آپ اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، آپ چوری کے بجائے گھر سے بھاگنے کی رپورٹ درج کر لیں، میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھتا ہوں میں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے ساجد کے قریبی رشتہ داروں کے پتے بتا دیں، ویسے قریبی رشتہ داروں کے لیے جہاں وہ بلا روک ٹوک جا سکتا ہو۔ اس نے مجھے ایسے چند پتے لکھوائے جن میں سے 2 پتے لاہور کے تھے۔ چودھری منظور حسین 55-56 سال کا، ایک خوش اخلاق روشن چہرے والا روایتی چودھری تھا۔ وہ ہمیں اپنی سجی ہوئی بیٹھک میں لے گیا اور لسی پانی کا پوچھنے کے بعد بولا، خیر تو ہے سرکار، کوئی مویشی چوری ہو گیا ہے یا کوئی بندہ وغیرہ قتل ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا بھی تھا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، چودھری، ہم آپ کے بیٹے اقبال سے ملنے آئے ہیں، ذرا اسے بیٹھک میں تو بلائیں۔ چودھری نے تیوری چڑھائی اور بولا، اقبال تو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، ہم صرف اس کی شکل دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے آپ کا بیٹا خیریت سے تو ہے نا؟ ملک صاحب، ذرا کھل کر بات کریں، معاملہ کیا ہے؟ چودھری، کھل کر آپ بات کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم نے جو معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ کمال ہے بھائی، چودھری نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، کیا معلوم کر لیا ہے آپ نے؟ میں نے دروازے میں رکتے ہوئے کہا، چودھری، اگر آپ صحیح جواب دینے کا وعدہ کریں تو میں ایک سوال کروں۔ ملک صاحب، میں بندہ ہوں بالکل کھرا، پہلے تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا کسی نے اقبال کے خلاف تھانے میں کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ نہیں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر کسی نے رپورٹ درج نہیں کروائی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ چودھری، کھرے بندے آدھی بات نہیں کیا کرتے، میں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کے خیال میں ہمیں کس بات کا پتہ چلا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ کون سا خطرہ؟ آپ نے مرحوم میاں اکرم حسین سے زمین خریدی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں جی، خریدی تھی اور نقد قیمت بھی ادا کی تھی۔ سنا ہے کہ اقبال کا میاں اکرم حسین کے بیٹے ساجد سے بڑا گہرا یارانہ ہے۔ گہرا یارانے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن دونوں کا آپس میں میل ملاپ ضرور ہے۔ آپ نے زمین کتنے میں خریدی تھی؟ 12,000 میں۔ 2,000 روپے بیعانہ دیا تھا اور 10,000 روپے کاغذات مکمل کرنے کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے ساجد گھر سے بھاگ گیا ہے اور 10,000 روپے بھی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ چونکا، کب کی بات ہے یہ؟ آج اس بات کو 3را دن ہے۔ ساجد کی سوتیلی امی کا خیال ہے کہ ساجد صبح 4 بجے والی گاڑی سے کہیں گیا ہے۔ اس نے آنکھیں گھما کر سوچا، پھر بولا، آپ کا خیال ہے کہ اقبال ساجد کے ساتھ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ صرف سوال کرنا جانتے ہیں، جواب دینے کی عادت نہیں ہے آپ کو۔ میں دروازے سے باہر نکلا، وہ بھی باہر آ گیا۔ جاتے جاتے ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کی بیٹے کی زندگی اب خطرے میں ہے۔ ملک صاحب، اگر کسی نے میرے شہزادے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا نا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اگر آپ کا شہزادہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔
بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رپورٹ درج کروانے کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں۔ چودھری کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ ایک ہی ہے۔ تو پھر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر کریں۔ اگر وہ قتل ہو گیا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ بعد میں چاہے آپ دشمن کے 10 آدمی قتل کر دیں پر آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ میں نے رپورٹ نہیں لکھی، کوئی رپورٹ لکھوانے آیا ہی نہیں۔ یہ ساری کارروائی میں نے مہر بی بی کی درخواست پر کر رہا ہوں۔ ادھر سے اب میں شیخ فیروز الدین کے پاس جاؤں گا، دیکھیے کیا کہتا ہے وہ۔ ملک صاحب 1 منٹ اندر آ جائیں، اب آپ نے کھل کر بات کی ہے تو میری بھی بات سنتے جائیں۔ چودھری آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کے طریقے سے بات نہیں کی، میں نے کہا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو تھانے آ کر بات کریں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم نے شیخ فیروز الدین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک عورت دروازے پر آئی اور ہمیں دیکھ کر اوٹ میں ہو گئی۔ کیا کام ہے جی؟ اس نے پوچھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کسی مرد کو باہر بھیجیں، میں نے کہا۔ شیخ صاحب تو اس وقت دکان پر ہوں گے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں۔ ویسے کام کیا ہے؟ بی بی کسی کو باہر تو بھیجیں۔ عورت دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور تقریباً 2 منٹ تک اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک 20-21 سالہ نوجوان نے سر نکال کر ہماری طرف دیکھا۔ اندر آ جائیں جناب، اس نے وہیں سے کہا۔ غالباً وہ باہر آتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ نوجوان خاصا صحت مند اور مضبوط دکھائی دیتا۔ حکم کریں جناب، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام انور ہے جی۔ تم شیخ صاحب کے بیٹے ہو؟ ہاں جی۔ کتنے بھائی ہو؟ 3، اس نے جواب دیا۔ 2 مجھ سے بڑے ہیں، بڑے کا نام نواز اور اس سے چھوٹے کا نام ایاز ہے۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ انور نے جواب دینے میں تعامل کیا۔ اندر سے اس کی اماں بولی، دونوں لاہور گئے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی رکشی کہاں ہے؟ جی وہ چونکی، وہ بھی لاہور گئی ہوئی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اگر آپ پردہ پوشی کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے کہا۔ جو بات آپ چھپانا چاہتی ہیں وہ پورے محلے کو معلوم ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ میں چودھری منظور حسین سے مل کر آ رہا ہوں۔ پہلے وہ بھی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے اقبال کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ جھوٹ بکتے ہیں لوگ۔ میں نے انور سے پوچھا، ساجد کو جانتے ہو؟ جس کے باپ میاں اکرم حسین کا چند روز پہلے انتقال ہوا ہے۔ جانتا ہوں جی، ساجد اپنے گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے گیا ہے، وہ بھی 3 روز پہلے گھر سے بھاگا ہے۔ انور کی ماں نے حیرانی سے کہا، ساجد اپنے گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے گیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ تینوں ایک ساتھ ہی گئے ہیں۔ تینوں کون؟ اقبال، ساجد اور آپ کی بیٹی رکشی۔ خدا نہ کرے۔ بی بی صرف امیدیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، 2 نوجوان لڑکے اور ایک کنوالی لڑکی اور دن رات کا ساتھ۔ جوانی کا جنون بہت مزور ہوتا ہے۔ لڑکوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں گے۔ نقصان ہوگا تو صرف اور صرف لڑکی کو، وہ اسے بردہ فروش کے حوالے بھی کر دیں گے۔ ساری بدنامی آپ کی ہوگی، لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے آپ معمولی بات نہ سمجھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے رکشی کو 2-4 دن میں ڈھونڈ کر گھر لے آئیں گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ کام صرف پولیس ہی کر سکتی ہے۔ ہم آس پاس کے چند اضلاع میں پولیس کو تھانوں میں تصویریں بھجوائیں گے اور اپنے آدمی بھی دوڑوائیں گے۔ پولیس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ جا اور آ سکتے ہیں اور ہر شخص سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے بغیر کسی اختیار کے ایک دروازہ بھی نہیں کھلوا سکتے۔ میری بات سن کر عورت خاموش ہو گئی۔ واضح طور پر میری باتوں نے اسے فکر مند کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کمروں میں آ گئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں نے تو مجھے ڈرا دیا ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ لڑکی خاموشی سے گھر آ جائے، اس نے کہا، گویا اس نے رکشی کے گھر سے بھاگنے کو تسلیم کیا۔ فی الحال آپ نیک نامی اور بدنامی کے چکر میں نہ پڑیں، میں نے کہا۔ لڑکی گھر آ جائے تو پھر ان باتوں پر غور کریں گے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اقبال کس قسم کا لڑکا ہے؟ اگر اس کے اندر شرافت ہوتی تو وہ یہ حرکت نہ کرتا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ ہم رشتہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، اس کا باپ ہی راضی نہیں تھا۔ کبھی ایک مطالبہ تو کبھی دوسرا مطالبہ، زیور اتنا ہو، کپڑے اتنے ہوں، فرنیچر اچھی قسم کا ہو۔ جب ہم سارے مطالبے کرنے پر تیار ہو گئے تو اس نے 2 مربع زمین کا مطالبہ کر دیا۔ دراصل وہ اپنی بیوی اور بیٹے پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انکار ہماری طرف سے ہوا ہے۔ جب بات ختم ہو گئی تو ہم نے اقبال سے کہا کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔
اس نے آنا جانا بند نہیں کیا، لہٰذا ہمیں سختی سے کہنا پڑا۔ ایک روز اس کی عیاز سے ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ وہ چلا تو گیا مگر جاتے جاتے دھمکی بھی دے گیا، کہنے لگا کہ اگر میں نے ذلت کا بدلہ نہ لیا تو مجھے چودھری کا نہیں کسی جوڑے کا پتر سمجھنا۔ کیا یہ بات رکشی کے علم میں تھی؟ رکشی اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ ہم نے اسے یہ بات بتانی مناسب بھی نہیں سمجھی، لیکن یہ غلطی ہماری تھی۔ اگر یہ بات اس کے علم میں ہوتی تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ جناب، آپ نے اقبال کا آنا جانا تو بند کروا دیا، پھر دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا کس طرح؟ میرا خیال ہے کہ دونوں میں رکے بازی چلتی تھی۔ اقبال کی بہن بھی رکشی کے کالج میں پڑھتی ہے، شاید وہی رکے پہنچاتی تھی۔ ہم تو جی بہت ہی پریشان ہیں، 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ اس بے غیرت نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی خود کی بھی بہنیں، کوئی انہیں بھی بھگا کر لے جا سکتا ہے، بلکہ ان کی بھی باری ضرور آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے، اسے ورگلایا گیا ہے جی۔ 16-17 سال کی لڑکی کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ رکشی اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر گئی ہے؟ اپنے کپڑے، زیور اور 50 روپے۔ رپورٹ درج کروانے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور ایک بارش شخص جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی پائی جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شیخ فیروز دین تھا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے؟ اس نے آتے ہی گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں آپ کی بیٹی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ہے وہ، اسے تیز لہجے میں بولا۔ ہمیں کوئی رپورٹ نہیں لکھوانی، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ بات تو سنیں آپ۔ رکشی کی ماں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب بتا رہے ہیں کہ میاں اکرم کا بیٹا ساجد بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ دونوں لڑکوں کی نیت کچھ اچھی نہیں، وہ ہماری بیٹی کی عزت لوٹ کر اسے مردہ فروشوں کے حوالے کر دیں گے۔ ہمیں فوراً سے پیشتر کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ فیروز دین آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گیا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، ساجد گھر سے 10,000 روپیہ نکال کر لے گیا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ 2-4 دن میں پیسے ختم ہو جائیں گے تو دونوں دھکے کھا کر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ہم رپورٹ لکھوانے پر تیار ہیں۔ پہلے تو آپ مجھے لڑکی کی ایک صاف سی تصویر لا دیں، میں نے کہا، اور اگر اقبال کی بھی کوئی تصویر ہو تو وہ بھی لے آئیں۔ رکشی کی ماں، جس کا نام بعد میں زبیدہ معلوم ہوا، اندر سے چند تصویریں لے کر آ گئی۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی کہ ان کے پاس اقبال کی تصویریں بھی موجود تھیں، میں نے 2 تصویریں منتخب کیں اور انہیں SI کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کچھ پرنٹ نکلوا لو، اور مہر بی بی سے ساجد کی تصویر لے کر اس کے پرنٹ بھی نکلوا لینا۔ پھر میں نے فیروز دین سے کہا، آپ کسی وقت تھانے آ کر رپورٹ درج کروائیں تاکہ جلدی کارروائی شروع کی جا سکے۔ زبیدہ بیگم نے پوچھا، چودھری اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہی جو ایک باپ کو کہنا چاہیے، اپنی اولاد کی غلطی تسلیم کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اقبال چودھری منظور کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت جذباتی ہے، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، نہ آپ کا اور نہ ہی چودھری منظور کا۔ مجھے لگتا ہے کہ چودھری بھی اس سازش میں شریک ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہماری معصوم سی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اسے زبردستی اغوا کروا لیا ہے۔ میری بھولی بھاری بیٹی گھر سے بھاگنے والی نہیں تھی۔ آپ رپورٹ چودھری کے نام پر ضرور لکھیں۔ میں نے ان کے لاہور کے رشتہ داروں کے بھی پتے نوٹ کیے اور SI کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے SI کی سرگرمی میں ایک چھاپہ مارا اور لاہور پارٹی روانہ کر دی۔ اتفاق سے تینوں کے رشتہ دار لاہور میں موجود تھے اور میرا غالب امکان یہی تھا کہ وہ لاہور گئے تھے، لیکن یہ چھاپہ مار پارٹی 1 ہفتے کے بعد ناکام واپس آ گئی۔ اس دوران میں مقامی طور پر تفتیش کرتا رہا مگر تینوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 10-12 روز کے بعد ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اقبال ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے اور غالباً 10 بجے والی ٹرین کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اطلاع مجھے گھر پر ملی۔ اس وقت 9:15 بجے تھے، یعنی ٹرین کی آمد میں پون گھنٹہ باقی تھا۔ تم اسٹیشن پر پہنچو اور اقبال پر گہری نظر رکھو، میں نے مخبر سے کہا، اور کچھ پیسے نکال کر اسے دیے۔ لاہور کے 3 ٹکٹ بھی خرید لینا، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ کیا آپ اقبال کو گرفتار نہیں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس طرح گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہر بات سے انکار کر دے گا۔ میں اسے رکشی کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھو اپنے گھر سے 2 جوڑے کپڑے بھی لے لینا۔ مخبر کا نام الطاف عرف
تالو پہلوان تھا۔ اس نے قدر حیرانی سے مجھے دیکھا۔ مجھے بھی لاہور جانا پڑے گا کیا؟ ہاں، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ میں حوالدار نذیر محمد کے ساتھ اسٹیشن پر پہنچ رہا ہوں۔ تافو پہلوان کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ حوالدار نذیر محمد کے گھر کی طرف دوڑایا کہ وہ 2 جوڑے کپڑے لے کر فوراً میرے پاس پہنچے۔ 10 بجے کی گاڑی سے لاہور جانا ہے۔ نیز یہ پیغام بھی دیا کہ وہ سادہ کپڑوں میں آئے، وردی میں نہیں آئے۔ ہم گاڑی کی آمد سے صرف 5 منٹ قبل اسٹیشن پہنچے۔ حوالدار نذیر محمد اپنے حلیے سے چنوٹی شیخ لگ رہا تھا۔ وہ ٹوپی، واسکٹ اور خانے دار تحمد میں ملوث تھا، اور میں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں مفلر ڈالا ہوا تھا، اور میرے ہاتھ میں ایک اٹیچی کیس بھی تھا۔ تافو پہلوان پلیٹ فارم کے ایک تاریک گوشے میں کھڑا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کونے میں جو شخص کمبل کی بغل مارے بیٹھا ہوا ہے وہ اقبال ہے۔ غالباً وہ مارچ کا مہینہ تھا اور موسم بھی قدرے خشک تھا، اس لیے کوئی بھی کھیس کی بغل مارنا موسم کی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ پلیٹ فارم پر کئی اور لوگ بھی بغل مارے پھر رہے تھے، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ اقبال نے ارد گرد کی نظروں سے چھپنے کے لیے بغل ماری ہوگی۔ اس کے قریب ایک تھیلا بھی رکھا تھا۔ یہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میں نے تافو پہلوان سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا ایک دوست بھی ادھر موجود تھا، ابھی وہ واپس گیا ہے۔ وہ ساجد تو نہیں؟ نہیں، اس کا نام مجید ہے، اقبال کا پڑوسی ہے۔ میں نے دونوں کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اقبال ساجد اور رکشی کی تلاش میں ادھر آیا ہے۔ کیا؟ میں تافو کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گیا۔ میں نے تو یہی سنا ہے، مجید کہہ رہا تھا کہ اس نے دونوں گھروں سے اچھی طرح پتہ کر لیا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ کیا اس نے ساجد اور رکشی کا نام لیا تھا؟ رکشی کا نام میں نے نہیں سنا، لیکن ساجد کا نام اچھی طرح سنا تھا۔ ساجد کے علاوہ دونوں نام لیے بغیر وہ کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی رکشی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ساجد اپنی کسی معشوقہ کو ادھر لینے گیا ہو، حوالدار نذیر محمد نے کہا۔ وہ خاموشی سے آیا ہوگا اور خاموشی سے واپس چلا گیا ہوگا، تافو پہلوان نے کہا۔ اقبال کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پریشان ہے، یہ یا پھر کوئی دوسرا ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا۔ اتنے میں گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ تم اقبال کے ڈبے میں بیٹھو، میں اور تافو پہلوان تمہارے ساتھ والے ڈبے میں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اور سنو، اقبال کی نگرانی ضرور کرنا، مگر سیدھی آنکھوں سے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی اور مسافروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہر شخص فوراً گاڑی پر سوار ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں صرف 2-3 منٹ کا ہی اسٹاپ تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے ٹرین لاہور پہنچی۔ اقبال مسافروں کے درمیان چلتا ہوا باہر نکلا اور ٹانگوں کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوچوان مختلف علاقوں کی آوازیں لگا رہے تھے اور مسافر جلدی ٹانگوں پر سوار ہو رہے تھے۔ میں نے حوالدار کو آگے بھیج دیا اور خود تافو پہلوان کے ساتھ انتظار گاہ میں رک گیا۔ ایک کوچوان نے اقبال کے کسی سوال کے جواب میں ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا جو ہم دور ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکے۔ اقبال نے اپنا تھیلا کندھے پر ڈالا اور اس اشارے کی سمت چل دیا۔ حوالدار کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی ہوٹل میں رات گزارنا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے اس وقت گھر والوں کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لگتا تو یہی ہے، تافو پہلوان نے کہا۔ ہم انتظار گاہ سے نکل کر حوالدار کے پیچھے چل پڑے۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ اقبال ایک سستے سے ہوٹل میں گھس گیا۔ ہمیں بھی اب اس ہوٹل میں ہی رات گزارنی پڑی۔ اگلی صبح 11 بجے پھر تعاقب شروع ہوا۔ اقبال ہوٹل سے نکل کر ایک منی بس میں جا بیٹھا۔ ہم بھی الگ الگ مسافروں کی حیثیت سے بس میں بیٹھ گئے۔ جی پی او کے قریب پہنچ کر اقبال بس سے اترا اور چوبری جانے والی ایک بس پر سوار ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ غالباً اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ بس سے اترا اور سڑک کراس کر کے گلی میں داخل ہو گیا۔ میں نے تافو پہلوان سے کہا، اب تم اکیلے اس کے پیچھے جاؤ اور اس کا ٹھکانہ دیکھ کر واپس آ جاؤ، ہم یہیں بس اسٹاپ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تافو پہلوان اقبال کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ہم ایک حلوائی کی دکان میں جا بیٹھے اور لسی کا آرڈر دیا۔ اس زمانے میں وہ علاقہ خاصا پسماندہ تھا۔ وہاں ایک منزلہ اور نیم پختہ مکان بنے ہوئے تھے، یعنی وہ غریب اور متوسط طبقے کی بستی تھی۔ آج کا حال مجھے نہیں معلوم، کیونکہ لاہور دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ تافو پہلوان ان 10-15 منٹ کے بعد واپس آ گیا۔ حوالدار اسے دکان میں لے آیا اور اس کے لیے بھی
آرڈر کر دیا۔ ملک صاحب مکان میں دیکھ کر آ گیا ہوں، تافو پہلوان لکڑی کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مکان میں کوئی عیالدار شخص رہتا ہے۔ دروازہ ایک 8-9 سالہ لڑکی نے کھولا۔ اقبال کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے وقت اقبال نے سرسری نظر سے میری طرف دیکھا اور میں سیدھا آگے نکل گیا اور گلی کے کونے تک گیا۔ جب دوبارہ مکان کے سامنے سے گزرا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہارے پیچھے تو نہیں آیا کوئی؟ میں نے کسی کو پیچھے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ مقامی پولیس کے تعاون سے مکان پر چھاپا ماروں گا، لیکن پہلوان کی بات نے مجھے شبہ میں ڈال دیا۔ اگر اقبال کو شک ہو گیا تھا تو وہ وہاں سے غائب بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا میں نے حلوائی کو لسی کے پیسے دیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مکان پر پہنچ گیا۔ دروازے پر لگی ہوئی تختی پر سعید اللہ خان لکھا ہوا تھا۔ دروازہ ایک نوجوان عورت نے کھولا اور اوٹ میں ہوتے ہوئے ہمارے آنے کا مقصد پوچھا۔ خان صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون خان صاحب؟ سعید اللہ خان، یہ جن کا نام تختی پر لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے سسر کا نام ہے، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ میں نے کہا، ہمیں اس بات کا پہلے علم نہیں تھا، اپنے میاں کو باہر بھیج دیں۔ آپ میرے میاں کو جانتے ہیں؟ عورت بڑی ہوشیار معلوم ہوتی تھی۔ اس بات کا مجھے بعد میں خیال آیا کہ وہ مجھے باتوں میں لگانا جانتی تھی۔ بی بی، تمہارے میاں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مردوں سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ باتیں تو آپ زیادہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ غلط دروازے پر آ گئے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ سسر میرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور میاں صاحب اس وقت دکان پر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہر جاننے والے کو معلوم ہے۔ بی بی، ہم پردیسی ہیں، ہمارے گاؤں کے 2-3 آدمی ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ کون سے 2-3 آدمی؟ 2 نوجوان، ان کے نام اقبال اور ساجد ہیں، تیسری ایک عورت ہے، اس کا نام رکشی۔ یہاں ایسا کوئی آدمی نہیں، اس نے کہا اور دروازہ جلدی سے بند کرنے لگی۔ میں نے دروازے میں پیر ڈال دیا۔ بی بی جی، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ میں نے تکمانہ لہجے میں کہا، ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ایویں جی، اس نے گھبرا کر کہا، اگر آپ نے دروازے میں قدم رکھا تو میں شور مچا دوں گی۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، چلو مچاؤ شور، میں بھی تمہارے پڑوسیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو ضرور پتہ ہوگا کہ یہاں کتنے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی صورتیں کیسی تھیں۔ وہ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ وہ موٹے نقوش کی خوش شکل عورت تھی اور اس نے گہرے رنگ کی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ عمر 23-32 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اصلی تھانے دار لگتے تو نہیں، تو پھر کیا لگتا ہوں؟ اس کے چہرے پر ہنسی کے آثار نمودار ہوئے۔ غالباً اس کی زبان پر کوئی مزے خیز بات مچل رہی تھی۔ پھر وہ جواب دیے بغیر ہی ہنسنا شروع ہو گئی اور میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ایک غیر مرد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور بولی، میرا مطلب ہے کہ دوسرے 2 مسافروں کو بھی اندر بلا لیں۔ غالباً وہ دوسرے 2 مسٹنڈوں کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ سارا گھر کھلا پڑا ہے، اس نے مزید کہا، جو دیکھنا ہے دیکھ لیں اور میری جان چھوڑیں۔ یہ میرے بچے ہیں۔ دوسرے کمرے کے دروازے میں سے 2 بچے کھڑے تھے، ایک 8-9 سالہ لڑکی اور دوسرا لڑکا جو لڑکی سے 2-3 سال چھوٹا لگتا۔ مکان میں 3 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ میں نے کچن سمیت 3 کمرے دیکھ لیے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہو گئی تسلی؟ عورت نے پوچھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اندر بلا لیا کیونکہ اس عورت کے معاملے میں خاصی فراخ دل معلوم ہوتی تھی۔ تافو پہلوان، میں نے کہا، لگتا ہے کہ تم ہمیں غلط جگہ پر لے آئے ہو۔ یہ شریف عورت جھوٹی نہیں لگتی۔ ہاں جی، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ عورت نے کہا۔ اب کے پہلوان کی نظر ہی کمزور ہے۔ پہلوان آنکھیں چھپکا کر عورت کو گھورنے لگا۔ اتنے میں دونوں بچے دوبارہ دروازے میں نمودار ہوئے۔ یہی مکان ہے جی، پہلوان لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کاکی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے لڑکی کو قریب بلایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ بالی، لڑکی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کسی آدمی کے لیے دروازہ کھولا تھا؟ آہو جی، کھولا تھا، بالی نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ تم کہتی ہو کہ یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ لو جی، اور سنو، میں نے کب کہا ہے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں آیا؟ بندے کا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ لہرایا۔ آپ تو 3 مہمانوں کا پوچھ رہے تھے، اب آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اسی بندے کی تلاش ہے۔ کہاں ہے وہ؟
होगा कहीं, मुझे क्या पता। मैंने कोई बंदों का ठेका लिया हुआ है, मुझे तो इस शरीफ आदमी का नाम भी नहीं मालूम। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि उसके पीछे गुंडा लगा हुआ है। मैंने कहा गुंडा पीछे लगा हुआ है तो मैं क्या करूं? पर वो अंदर घुस आया और बोला, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा जा बाहर निकल जा, फिक्र तो मेरी जूती करती है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है फ़िक्र करने की। वो कमाल की औरत थी, उसके चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो सच बोल रही थी या झूठ। तुम्हारे आदमी का क्या नाम है? मैंने पूछा। ज़हूर अहमद। आपको इससे क्या काम है? मैं इसको सिर्फ शाबाश देना चाहता हूँ। किस बात की शाबाश? उसने कौन सा तीर मान लिया है? वो तुम्हारी जैसी थानेदार औरत के साथ निभा कर रहा है। निभा तो मैं कर रही हूँ, वो क्या निभा करेगा? वो काम क्या करता है? जायदाद की ब्रोकरी करता है। जिसको मकान या दुकान की ज़रूरत हो उसी के पास जाता है। दुकान कहाँ है इसकी? वो इस दुकान पर नहीं मिलेगा तो क्या कचहरी में होगा, या फिर किसी ग्राहक को मकान या दुकान दिखाता फिर रहा होगा। दुकान इसकी इधर बसों के अड्डे के पास है, बड़ी सड़क पर। चलिए फिर, मैंने अपने साथियों से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्या बात है? औरत ने पूछा। आप इन लोगों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्या उन्होंने कोई वारदात की है? मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन हवालदार मेरे बोलने से पहले ही बोल उठा। तीनों घरों से भागे हुए हैं। साजिद अपने घर से 10,000 रुपया चुरा कर लाया है। ये सुनकर औरत ने आंखें घुमाई मगर मुँह से कुछ ना बोली। 10 मिनट के बाद हम मुकामी थाने में बैठे हुए थे। थानेदार का नाम अरशद हुसैन था। वो मुझसे चंद साल बड़ा था। खासा मुफाहमत पसंद आदमी था। तारुफी कलामात के बाद उसने एक हवालदार को हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया और फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ जी मलिक साहब, किस्सा क्या है? उसने पूछा। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाई और फिर कहा, हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करें, किस किस्म के ताउन की ज़रूरत है आपको? मैंने कहा, ये तो तयशुदा बात है कि इकबाल इसी इलाके में रह रहा है। आप ऐसा करें कि 2-3 सिपाहियों की सादा लिबास में इधर ड्यूटी लगा दें। ये काम तो अभी हो जाएगा। आप मुझे तीनों की तस्वीरें दे दें। मैंने जेब से तस्वीरें निकालकर उसके सामने रख दी। उसने तस्वीरों का जायज़ा लेने के बाद एक एसआई को बुलाया और इसे मुख्तसरन बात बताने के बाद कहा कि ये तस्वीरें रख लो और 3 होशियार आदमी इधर गलियों में फैला दो। इनसे कहो कि इन तीनों में से जो भी कोई नजर आए उसे पकड़कर थाने लेकर आ जाए। आदमी वर्दी में हो या सादा लिबास में? एसआई ने तस्वीरों का जायज़ा लेते हुए पूछा। सादा लिबास में, SHO ने कहा। और एक काम और भी करो, इधर ज़हूर अहमद नामी एक प्रॉपर्टी एजेंट है, इसका अभी पता करो। मलिक साहब इससे मिलना चाहते हैं। ये वही ज़हूर अहमद तो नहीं जिसकी बस स्टॉप के पास दुकान है? ज़हूर प्रॉपर्टी डीलर। हाँ वही, मैंने जवाब दिया। हम उसके घर से होकर आ रहे हैं और उसके दुकान पर भी गए। उस वक्त वो दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं पता करवा लेता हूँ, एसआई ने कहा। इस मामले को रोज़नामचे में दर्ज कर लेना, अरशद हुसैन ने कहा और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मलिक साहब, आप कहते हैं कि लड़की इकबाल से इश्क करती है, लेकिन इकबाल तो अकेला फिर रहा है, बल्कि वो उसकी तलाश में वापस भी गया था। मालूम होता है कि दोनों में अनबन हो गई है। इकबाल साजिद की तलाश में वापस गया था, मैंने कहा। उसने रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से जो बातचीत की उसमें किसी लड़की का भी नाम आया था, लेकिन पहलवान का कहना है कि उन्होंने लड़की का नाम नहीं लिया। इकबाल और रक्षी साजिद के पैसे के सहारे घर से भागे थे और मेरा ख्याल है कि साजिद इसी वजह से गायब हुआ है। उसने सोचा होगा कि वो इन दोनों पर अपना पैसा क्यों खर्च करे। ये भी मुमकिन है कि SHO ने कहा, फ़िलहाल खाना वाना खाएं और लाहौर की सैर करें। होटल से अपना सामान भी ले आएँ, आपकी रिहाइश का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अगर ये भगोड़े इसी इलाके में ठहरे हुए हैं तो कल तक इनका कोई सुराग मिल जाएगा। हम होटल से अपना सामान लेकर आ गए और थाने के इस रिहायशी क्वार्टर में मुंतकिल हो गए जिसका इंतज़ाम अरशद हुसैन ने किया था। मेरा ख्याल था कि इकबाल वगैरह का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम ज़हूर अहमद के पड़ोसियों को तीनों की तस्वीर दिखाकर उनका खोज लगा सकते थे। इस ज़माने में आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और लोग नए आने जाने वालों पर नज़र रखते। अगले रोज़ अलग सुबह एक सिपाही बड़ी अजलत में हमारे पास पहुंचा और बोला, मलिक साहब जल्दी से चलिए, इंचार्ज साहब ने आपको बुलाया है। उस वक्त हम नाश्ता कर रहे थे। क्या बात है भाई? हवालदार ने पूछा। बड़े ही घबराए हुए हो, हमारे भगोड़े पकड़े गए हैं क्या? एक वारदात हो गई है,
سپاہی نے کہا۔ انچارج صاحب تیار کھڑے ہیں، صرف آپ کا انتظار ہے۔ ہم نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور جلدی سے تیار ہو کر تھانے پہنچ گئے۔ ارشد حسین تھانے کے گیٹ پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ قریبی ایک ٹانگا تیار کھڑا تھا۔ بیٹھیے ملک صاحب۔ ارشد حسین نے ٹانگے کی طرف اشارہ کیا اور میرے ساتھ خود بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تافو پہلوان اور حوالدار پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ کوشوان نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹانگا حرکت میں آ گیا۔ حسین صاحب معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سپاہی کہہ رہا ہے کہ کوئی واردات ہو گئی ہے، آپ کا ایک بھگوڑا قتل ہو گیا ہے۔ کون؟ اقبال یا ساجد؟ اس کا تو وہیں پہنچ کر اب پتہ چلے گا۔ ٹانگا 5-6 منٹ کے اندر جائے واردات پر پہنچ گیا۔ گلی میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مکان کے دروازے کے سامنے 2 سپاہی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے لوگوں کو پرے دھکیل دیا۔ وہ مکان ظہور احمد کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا، غالباً تیسری یا چوتھی گلی میں تھا۔ وہ 2 کمرے کا سادہ سا مکان تھا اور اندر بہت ہی مختصر سا سامان موجود تھا۔ لاش پلنگ پر پڑی ہوئی تھی۔ ایسائی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ وہ ساجد کی لاش تھی۔ اسے کسی نے خنجر وغیرہ سے قتل کیا۔ اس کے جسم پر زخموں کے 9 درجن سے زیادہ نشان تھے۔ بستر کی چادر اور گدا خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ کچھ خون نیچے فرش پر بھی جمع ہوا تھا۔ ساجد کی لاش ہے یہ، تافو پہلوان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے رقم کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، تفتیش کرنے والے ایسائی نے بھی کہا۔ ہمیں یہاں سے بہرحال کوئی بڑی رقم نہیں ملی۔ کمرے میں ایک سستی سی میز اور لکڑی کی سیٹ والی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے اوپر چند ایک کپڑے اور ایک بٹوا رکھا ہوا تھا۔ ایسائی بٹوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس بٹوے میں تقریباً 80 روپے اور تھوڑی سی ریت گاری رکھی ہے۔ میں نے تنقیدی نظروں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کل 2 پلنگ موجود تھے۔ دوسرے پلنگ پر ایک گدا اور کھیس پڑا ہوا تھا۔ دونوں چیزیں بے ترتیب تھیں۔ گدا ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا، یعنی بچھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے ایسائی سے پوچھا کہ کمرے کی کسی چیز کو چھیڑا تو نہیں؟ ہم نے کچھ چیزوں کو ہلا جلا کر ضرور دیکھا ہے، مگر کسی چیز کی پوزیشن تبدیل نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ میں نے دوسرے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ گدا کیا یہ اسی طرح پڑا تھا؟ بالکل اسی طرح پڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مقتول اکیلا تھا، لیکن میرا خیال اس سے مختلف تھا۔ لاش والا پلنگ 4 فٹ سے کچھ زیادہ چوڑا تھا اور اس کے سرانے کی طرف 2 تکیے بھی رکھے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس پلنگ پر ایک ہستی اور بھی تھی۔ اور کیا وہ دوسری ہستی رکشی تھی؟ اگر جواب ہاں میں تھا تو غالب گمان یہی تھا کہ وہ قتل رکاوٹ کا نتیجہ تھا۔ تاہم رقم کی گمشدگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملک صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ارشد حسین نے پوچھا۔ میں اس دوسرے تکیے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جی؟ وہ قدرے چوکا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی بھی اسی مکان میں موجود تھی؟ یہ محض ایک اندازہ ہے، میں نے کہا۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑکی اقبال سے محبت کرتی ہے؟ سنا تو یہی تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے وفاداری تبدیل کر لی ہو۔ ویسے یہ سب کچھ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ اقبال اور رکشی نے ملی بھگت سے ساجد کو قتل کیا ہو، رقم ہتھیانے کے لیے۔ ایسی صورت میں یہاں دوسرا تکیہ نہ ہوتا۔ ارشد حسین نے میری ذہانت کو چیک کیا۔ وہاں تھانے دار بمقابلہ تھانے دار بات چیت ہو رہی تھی۔ اگر دونوں منصوبہ بندی سے قتل کرتے تو اپنی موجودگی کا کوئی نشان نہ چھوڑتے۔ یہ بے وفائی اور انتقام والی تھیوری زیادہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ یہ خنجر کے پے در پے وار ظاہر کرتے ہیں کہ قاتل خاصا مشتعل تھا۔ وہ صرف قتل ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے انتقام کی آگ بھی سرد کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس تھیوری کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اقبال ساجد اور ایک لڑکی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ وہ لڑکی رکشی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بات تو آپ کی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے رکشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس قسم کے انتقام میں دونوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رکشی یہاں موجود تھی تو اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہے کہاں؟ یہ ساری باتیں تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ لڑکی ہی رقم لے کر فرار ہو گئی ہے۔ ان قیاس آریوں کے بعد ہم اس مکان میں عورت کی موجودگی کا کوئی نشان تلاش کرنے لگے۔ مکان کے اندر جو مختصر سا سامان موجود تھا وہ سب نیا تھا۔ پلنگ، بستر، میز، کرسیاں، برتن، مٹی کے تیل کا اسٹو اور بالٹیاں وغیرہ۔ ارشد حسین باہر جا کر پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ میں نے پورے مکان کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ پلنگ کے پاس جا کر بستر کا معائنہ کیا۔ مجھے خیال ہے کہ دونوں تکیوں کو سونگ کر بھی دیکھنا چاہیے۔
ممکن ہے کہ بو سے اندازہ ہو جائے کہ ایک تکیے پر مرد کا سر اور دوسرے پر عورت کا سر تھا، لیکن جیسے ہی میں سونگھنے کے لیے جھکا میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے سونگھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک بال تھا جو تکیے کے کنارے سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر کھینچا تو وہ نکلتا ہی چلا آیا۔ وہ خاصا لمبا بال تھا، 1 فٹ سے زیادہ معلوم ہوتا۔ میں نے ایسا کی نظر بچا کر اسے انگلی پر لپیٹا اور کچن میں جا کر اسے ماچس کی ایک ڈبیا میں رکھ لیا۔ اس کا بال مطلب یہ تھا کہ رات کو رکشی بستر پر موجود تھی۔ گویا اس نے ایک بال سے بے وفائی کر کے سازش سے آشنائی کر لی۔ شواہد کی روشنی میں یہی اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل ایک بال ہی تھا، تاہم دوسرے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں دوسرے میں گیا اور ASI کی اجازت سے مقتول ساجد کا بٹوا چیک کرنے لگا۔ بٹوے کے اندر سے نقدی کے علاوہ فلم کے 2 ٹکٹ بھی برآمد ہوئے۔ وہ دوسرے شو کے ٹکٹ تھے۔ یہ اس بات کا دوسرا ثبوت ہے کہ رکشی ساجد کے ساتھ وہاں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد SHO ارشد حسین وہاں آیا اور بولا، ملک صاحب ساری بات کھل گئی ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ساجد اور رکشی میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں رہ رہے تھے۔ انہوں نے 1 ہفتہ پہلے یہ مکان کرائے پر لیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ظہور احمد کا خیال آ گیا۔ وہ جائیداد کا کام کرتا تھا۔ ساجد نے غالباً اسی کی معافرت یہ مکان کرائے پر لیا۔ میں ظہور احمد سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بہت کچھ معلومات مل سکتی ہیں۔ میں تو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، ارشد حسین نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک سپاہی کو ساتھ لے کر چلے جائیں اور اگر ضرورت پڑے تو ظہور احمد کو تھانے لے کر آ جائیں۔ میں نے حوالدار اور پہلوان کو وہیں پر چھوڑا اور سپاہی کے ساتھ ظہور احمد کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ ظہور احمد گھر پر ہی تھا۔ وہ دھوتی اور بنیان میں ملوث تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور منہ چل رہا تھا۔ غالباً وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ حکم کرو جناب، اس نے ہاتھ کی پشت سے منہ کو پہنچتے ہوئے کہا۔ سپاہی نے میرا تعارف کروایا۔ اس نے تعارف کا کوئی اثر نہیں لیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایک پارٹی کو 8 بجے کا وقت دیا ہوا ہے، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جلدی جلدی پوچھ لیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا پسند کرو گے یا پھر تھانے میں؟ کیوں جی، کیا کوئی قتل کا کیس بن گیا ہے؟ ہاں، قتل کا کیس ہے اور لاش اس مکان میں پڑی ہے جو تم نے چند ہفتے پہلے اس شخص کو کرائے پر لے کر دیا تھا، مروا دیا۔ اس نے ہمارے داخل ہونے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ۔ اس کی بیوی جو اندرونی دروازے میں کھڑی تھی مجھے دیکھ کر بولی، لو پھر آ گئے۔ وہ گزشتہ روز کی طرح نک سے بڑی درست نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر تازہ تازہ لپسٹک بھی موجود تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا شوہر تو کام پر چلا جاتا تھا، یہ کس کے لیے بن سنور کر بیٹھتی ہے۔ تم ان کو کیسے جانتی ہو کوثر؟ ظہور نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ کل بھی آئے تھے یہ، تم نے مجھے تو نہیں بتایا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کوثر نے منہ بگاڑ کر شوہر کی نگل اتاری۔ رات کو گھر کتنے بجے آئے تھے تم؟ اچھا چل اندر۔ ظہور نے اپنی بیوی کو اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر کے ہماری طرف مڑا۔ بیٹھو جناب، کیا حکم ہے؟ تم نے چند ہفتے پہلے ساجد نامی ایک نوجوان کو مکان کرائے پر لے کر دیا۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا کام ہی یہی ہے، میرے پاس کئی لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ ظہور احمد، میں ساجد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ رکشی نامی ایک لڑکی بھی تھی اور غالباً اقبال نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ اقبال کل صبح تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ غالباً وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی نے اقبال کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ بعض گاہک یہ کام کروانے سے پہلے رازداری کا کام کروا لیتے ہیں، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اور ہمیں یہ وعدہ بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ ہماری ساکھ ختم ہو جائے۔ جس نے تم سے وعدہ لیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی لاش اب خون میں لت پت پڑی ہے۔ آپ ساجد کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ساجد کی بات کر رہا ہوں، اور اس قتل میں تمہاری پوزیشن صاف نہیں۔ میری پوزیشن؟ کل تقریباً 11:30 بجے اقبال تمہارے گھر میں آیا۔ تمہاری بیوی نے ہمیں باتوں میں لگائے رکھا اور اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی اقبال سے ملے ہو، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اول سے لے کر آخری تک ساری بات بتا دو۔ اس نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ بیوی تمہیں کچھ نہیں بتائے گی، تم سارا دن باہر جک مار کر آتے ہو اور وہ بند سنور کر گھر میں راج کرتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، ساجد سے اس کے کچھ پرانے مراسم تھے، وہ اس کے والد میاں اکرام حسین کو بھی جانتا تھا۔ باپ کی وفات کے چند روز بعد ساجد اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لاہور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں کاروبار تو بہت ہیں لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے، ظہور احمد نے جواب دیا۔
پراپرٹی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ شراکت کر لو، پیسوں کا انتظام تو ہو جائے گا، ساجد نے کہا، لیکن میں اکیلا کام کرنا چاہتا ہوں، شراکت میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، کام کیا کرو گے؟ پہلے تو رہائش کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ مکان خریدو گے یا کرائے پر لو گے؟ فی الحال مکان کرائے پر لوں گا، ظہور احمد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے ساجد کو 3-4 مکان دکھائے، جن میں سے اس نے 2 کمرے کا ایک مکان پسند کیا، جس کا کرایہ 40 روپے ماہوار تھا۔ اس نے 2 مہینے کا کرایہ ادا کیا اور چند روز میں واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ تقریباً 9-10 روز بعد وہ ایک برقع پوش لڑکی کے ساتھ ظہور احمد کی دکان پر پہنچا اور اس لڑکی کو اپنی بیوی بتایا۔ ظہور دونوں کو ٹانگے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا، تاہم اسے ساجد کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ساجد نے لڑکی کا نام رکشی بتایا تھا۔ ظہور کی بیوی کوثر نے رکشی کو دیکھ کر تیفری چڑھائی اور شوہر کو ایک طرف لے جا کر بولی کہ یہ اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے، اس کے طور طریقے بیویوں جیسے نہیں لگتے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ظہور احمد نے کہا، لیکن ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑو، رات کو بات کریں گے۔ پر ہمیں اس پڈے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر نے کہا، ان کو یہاں سے چلتا کرو تم، ہم نے کون سا ساری عمر ان کو یہاں بٹھانا ہے؟ میں نے ادھر انہیں ایک مکان کرائے پر لے دیا ہے، کل میں ساجد سے کہوں گا کہ اپنے مکان میں سامان ڈلوائے اور ادھر چلے جائے، یہ یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ غالباً ظہور کو یہ بات معلوم تھی کہ ساجد موٹی رقم اس کے ساتھ لایا اور وہ اسے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ وہ دونوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے دے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ساجد نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، ظہور بھائی، ہمارا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ ظہور نے ہنس کر کہا، مجھے کسی سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہاں تمہیں جانتا بھی کون ہے، بس ذرا احتیاط کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ ظہور احمد دکان پر پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کو اپنا منتظر پایا۔ حکم کرو سجنوں، اس نے کہا، کوئی جائیداد وغیرہ کا چکر ہے؟ میں ساجد کا دوست ہوں، نوجوان نے کہا، اقبال چودھری میرا نام ہے، کل رات اس نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ ظہور نے ساجد کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، پھر اسے خیال آیا کہ شاید ساجد نے اسی شخص کی وجہ سے رازداری کی تاکید کی تھی۔ آپ کون سے ساجد کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اقبال نے ساجد کا حلیہ وغیرہ بتا کر کہا کہ اس کے ساتھ میری بیوی بھی ہے۔ آپ کی بیوی؟ ظہور احمد چونکا، آپ کی بیوی اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اقبال نے تعامل کرتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ کل رات کو میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ہم تینوں ادھر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم لوگ سیر و تفریح کرنے ادھر آئے تھے۔ صبح میں دیر تک سویا رہا اور رکشی ساجد کے ساتھ کہیں نکل گئی۔ ساجد نے چونکہ آپ کا ذکر کیا تھا، اس لیے میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے یہاں کوئی مکان وغیرہ بھی کرائے پر لے لیا ہے؟ آپ کا اندازہ درست نہیں ہے، ظہور احمد نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سیر و تفریح کرنے آئے ہوں گے اور پھر چلے گئے ہوں گے۔ آپ ہوٹل میں ہی ان کا انتظار کریں۔ ظہور کی دکان پر ایک 12-13 سالہ لڑکا کام کرتا تھا۔ ظہور احمد کی عدم موجودگی میں دکان کی دیکھ بھال کی صفائی بھی کرتا۔ اقبال نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا ملازم ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک مرد کسی برقع پوش عورت کے ساتھ یہاں آیا تھا، وہ شوکت علی تھا، ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ظہور نے جھوٹ بولا، میں دونوں کو ایک مکان دکھانے کے لیے لے گیا، وہ ادھر پیچھے رہتے ہیں۔ پھر اس نے ملازم لڑکے کو ڈانٹا، اوے کاکا، فضول بک بک نہ کیا کر، اگر بات کا پتہ نہ ہو تو منہ بند رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا استاد جی، لڑکے نے فرما برداری سے کہا۔ اقبال کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے ظہور احمد کی بات پر بالکل یقین نہیں۔ اس نے اپنے ہوٹل کا نام پتہ بتانے کے بعد کہا کہ اگر ساجد آپ کے پاس آئے تو مجھے ضرور اطلاع کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اقبال کے جانے کے بعد ظہور احمد اپنے گھر پہنچا اور ساجد سے پوچھا، معاملہ کیا ہے یہ اور لڑکی کون ہے؟ کیا بات ہے ظہور بھائی، آپ بہت زیادہ غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ ظہور نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اس لڑکی کو بھی بلاؤ، پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ رکشی نے چند منٹ پہلے غسل کیا تھا اور صحن میں بال خشک کر رہی تھی، وہ سر پر تولیہ لپیٹ کر بیٹھک میں پہنچ گئی۔ ظہور نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ رکشی نے اپنا نام بتایا۔ کس کی بیوی ہو تم؟ کیا مطلب یہ کہ تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ ظہور بھائی، بات کیا ہے آخر؟ ساجد نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ رکشی میری بیوی ہے۔ میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں، اسے کہو کہ میرے سوال کا جواب دے۔ رکشی نے اطمینان سے کہا، آپ زیادہ جوش میں نہ آئیں، ساجد میرے منگیتر ہیں، ہم جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اور اقبال چودھری تمہارا کیا لگتا ہے؟ اقبال کا نام سن کر رکشی نے تیوری چڑھائی اور بولی، میرا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے،
آپ اقبال کو کیسے جانتے ہیں؟ ساجد نے پوچھا۔ کیا وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں، ظہور نے جواب دیا۔ تمہیں چھوڑ کر جب میں دکان پر پہنچا تو وہ وہاں بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رکشی اس کی بیوی ہے۔ کوثر بیگم، جو بڑے ہی صبر سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، غصے سے بولی، تم ہو کون؟ تمہارے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ رکشی کچھ دیر خاموش رہی، پھر رونسی آواز میں بولی، باجی میں بہت دکھی لڑکی ہوں۔ میری ماں فوت ہو چکی ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور سوتیلی ماں بہت ظالم ہے۔ وہ میری شادی اپنے رنڈوے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ ابا بھی اس شادی پر راضی ہے۔ میں اسی ڈر کی وجہ سے گھر سے بھاگی ہوں۔ کوثر بیگم اس فلمی کہانی سے متاثر ہو گئی۔ اس نے پوچھا، یہ اقبال چودھری کون ہے؟ تمہاری سوتیلی ماں کا بھائی ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے یہ بھی اسی ٹرین میں سفر کر رہا تھا جس میں ہم لاہور آ رہے تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ رات کو اس نے ہوٹل میں میری عزت لوٹنے کی کوشش بھی کی۔ تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ شور مچاتی تو میرا پول کھل جاتا۔ کیا تم تینوں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میں اکیلی تھی اور دوسرے کمرے میں ساجد اور اقبال تھے۔ رات 12 بجے کے قریب اقبال نے اپنے کپڑے لینے کے بہانے دروازہ کھلوایا اور اندر گھس کر درازی شروع کر دی۔ اتفاق سے ساجد نے ہماری آوازیں سن لی، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ ظہور احمد نے پوچھا، اب یہ اقبال چاہتا کیا ہے؟ یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ساجد نے جواب دیا۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس خاصی بڑی رقم بھی موجود ہے۔ تم دونوں اکیلے مکان میں کیسے رہو گے؟ کوثر بیگم نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، ہم اسی لیے تو آپ کے گھر میں آئے ہیں، ساجد نے کہا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے ابا بھی فوت ہو گئے، ماں پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ میں بھی سوتیلی ماں کی زیادتیوں کے باعث گھر سے بھاگا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کیسا تعاون؟ مولوی صاحب کو بلوا کر 2 کلمے پڑھوا دیں۔ رکشی کا ولی کون بنے گا؟ ظہور احمد نے پوچھا۔ اس کی تو عمر بھی بہت کم نظر آتی ہے، آپ اس کے ولی بن جائیں۔ باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص ولی نہیں بن سکتا۔ اول تو تم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر عدالت سے خود مختاری حاصل کر لو۔ کچھ بھی کرو، ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے، کوثر بیگم نے کہا، اور ہم تم دونوں کو زیادہ دنوں تک اپنے گھر میں بھی نہیں رکھیں گے۔ ظہور احمد نے خیال ظاہر کیا کہ غالباً ساجد نے کسی مولوی کو پیسے دے کر رکشی سے نکاح پڑھوا لیا تھا اور یہ کہ وہ اس معاملے میں شامل نہیں تھا، تاہم اس کا یہ بیان مشکوک معلوم ہوتا۔ اس نے مزید بتایا کہ 3 روز کے بعد ساجد رکشی کے ساتھ کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ کوثر بیگم نے بتایا کہ چوتھے روز ایک نوجوان ان کے دروازے پر آیا اور اپنا نام ماجد بتایا اور خود کو ساجد کا بھائی ظاہر کیا۔ اس وقت ظہور گھر میں نہیں تھا۔ کوثر بیگم نے اسے اندر بلا لیا، چائے وغیرہ سے اس کی تواضع کی اور اسے ساجد کا پتہ بھی بتا دیا۔ یہ نوجوان دوسرے دن بھی آیا۔ اس وقت ظہور احمد بھی گھر میں موجود تھا۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ تم نے مجھے اپنا نام اقبال چودھری اور میری بیوی کو ماجد بتایا ہے، تم اصل میں ہو کون؟ ساجد اور رکشی سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ظہور بھائی، تھوڑا سا جھوٹ آپ نے بولا تھا، تھوڑا سا میں نے بولا، نوجوان نے کہا۔ میرا اصل نام اقبال ہی ہے۔ اگر آپ مجھے اسی دن ساجد اور رکشی کے بارے میں بتا دیتے تو شاید میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ رکشی تمہاری بیوی ہے۔ بھائی صاحب، جب کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح کی بیوی ہی ہوتی ہے، کوثر بیگم نے کہا۔ تم گھر سے بھاگنے کو رخصت ہونا کہتے ہو؟ ایک ہی بات ہے، بینڈ باجے کے ساتھ رخصتی ہو یا پھر چوری چھپے، رخصت تو ہو گئی نا، اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ساجد تو کہتا ہے کہ رکشی اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ اقبال نے ساجد اور رکشی کے بارے میں فحش قسم کا تبصرہ کیا، پھر اپنی اور رکشی کی محبت کا پورا قصہ سنایا۔ رکشی کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زبردستی بھی کی تھی۔ اقبال ابتدائی انداز میں مسکرایا۔ باجی، چوری دوسرے کا مال کیا جاتا ہے، اپنا مال صرف خرچ ہوتا ہے۔ جو لڑکی ایک مرد کی گود سے نکل کر دوسرے کی گود میں جا بیٹھے، اس کے لیے درازی کیا معنی رکھتی ہے؟ اصل بات تو کچھ اور ہے۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ظہور احمد نے اس سے پوچھا۔ وہ کل سے غائب ہے۔ اقبال نے کوثر بیگم کی طرف دیکھا۔ مکان کو تالا لگا ہوا ہے۔ باجی نے میرے ساتھ بڑی چالاکی کی، مجھے ادھر باتوں میں لگائے رکھا اور باری کو پیغام دے کر ساجد کی طرف بھیج دیا۔ خیر، 1-2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو برخودار، کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ بھائی صاحب، غلط حرکت تو ہو چکی ہے، اب تو اس حرکت کو انجام تک پہنچانا ہے۔ ملک صاحب، یہ ہے کل قصہ، ظہور احمد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دی ہے،
ہم نے کسی غلط کام میں اقبال یا ساجد کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں، ساجد کو مکان ضرور کرائے پر لے کر دیا ہے اور یہ میرا دھندا بھی ہے۔ میں نے پوچھا، اقبال صاحب، آخری بار تمہیں اقبال کب ملا تھا؟ کل گھر آیا تھا، کوثر بیگم نے جواب دیا۔ صرف آدھا گھنٹہ پیدا ہوا کہ اوپر سے آپ آ گئے۔ وہ آپ کی آواز سن کر پچھلے دروازے سے کھسک گیا۔ کل اگر تم ساری بات مجھے بتا دیتی تو ساجد قتل ہونے سے بچ جاتا۔ کچھ پتہ ہے اقبال کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ اسٹیشن کے پاس کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر جائے واردات پر پہنچا۔ ضابطے کی کارروائی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی جا چکی تھی۔ ارشد حسین واپس جانے کے لیے ٹانگے میں بیٹھ رہا تھا۔ حوالدار اور پہلوان پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں بھی ٹانگے میں سوار ہو گیا اور راستے میں ارشد حسین کو مختصراً ساری تفصیل بتائی جو مجھے ظہور احمد کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل اقبال ہی ہے، ارشد حسین نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہوٹل میں ہی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے حوالدار کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، میں کچھ آدمیوں کے ساتھ ہوٹل پر چھاپا مارتا ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کیس اتنی آسانی سے حل نہ ہوتا۔ سب سے پہلے تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ ہی کھڑا ہو جاتا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک پارٹی رکشی کی گرفتاری کے لیے روانہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے گھر گئی ہوگی۔ کیا آپ کو رکشی پر شک ہے؟ رکشی کو آپ رقم کے سلسلے میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ ساجد کے پاس 10,000 روپے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ رقم رکشی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ وہ واحد عینی گواہ ہے، اس کی گواہی بہت ضروری ہے۔ تھانے پہنچ کر ارشد حسین نے ایک پارٹی رکشی کے پیچھے روانہ کر دی اور خود اقبال کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا۔ میں اور تافو پہلوان کوارٹر میں جا کر اپنا ادھورا ناشتہ مکمل کرنے لگے۔ ملک صاحب، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، پہلوان نے کہا۔ ہمارے لیے یہاں کوئی کام نہیں بچا۔ پہلوان، ایک بات مجھے سخت الجھن میں ڈال رہی ہے، میں نے کہا۔ اقبال کی اصل رنجش تو رکشی کے ساتھ تھی، پھر اس نے رکشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب اس نے ایک قتل کر دیا تو پھر دوسرا قتل بھی کر سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ پھانسی تو ایک دفعہ ہی لگتی ہے نا، ایک قتل ہو یا پھر 10 قتل۔ یہ باریک باتیں اپنی عقل میں نہیں آتی۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ رکشی نے قاتل کی شکل بھی ضرور دیکھی ہوگی، اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، پہلوان حلوائی کی پلیٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔ یہ قتل رکشی نے کیا ہے یا اس کے کسی ساتھی نے؟ میں نے کہا، جو اپنے پرانے عاشق کو چھوڑ سکتی ہے وہ نئے کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ارشد حسین خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اقبال ہوٹل چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسی انتظام میں کچھ اخباری نمائندے تھانے پہنچ گئے اور قتل کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ اگلے روز قتل کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی۔ اخبارات نے اس قتل کو محبت اور بے وفائی کا شاہ خسانہ قرار دیا۔ خیر، میرا بھی ذکر تھا۔ شام کے وقت ظہور احمد میرے پاس آیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، رکشی ہمارے گھر بیٹھی ہوئی ہے، ملنا چاہتی ہے وہ آپ سے۔ اکیلی ہے؟ ہاں، بہت پریشان ہے، اس کو اخبار کے ذریعے آپ کا پتہ چلا ہے۔ فی الحال وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، اسے تھانے تو آنا ہی پڑے گا، رپورٹ تو اس کے ماں باپ نے درج کروا رکھی ہے۔ میں نے ایک پیغام پہنچا دیا ہے، آگے جو آپ مناسب سمجھے۔ ارشد حسین اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ظہور کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ رکشی بوٹے سے قد کی مالک تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے خوابی پائی جاتی اور وہ سسکیاں لے رہی تھی، لیکن میں اس کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی شاطر لڑکی ہے۔ وہ میرے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ ملک صاحب، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے تھانے کچہری سے بچا لیں، میں چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے آپ بچا لیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، میں تمہیں کس چیز سے بچاؤں؟ جی، وہ اخبار میں لکھا ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے اور مجھے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ساجد کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں جی، اس نے ہاتھ جوڑے، میں نے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری۔ گھر سے بھاگتے وقت تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں آیا؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں ساری زندگی آپ کا احسان مانوں گی۔ مجھ سے جو بیان لینا ہے وہ لے لے، اور لیکن مجھے تھانے لے کر مت جائے، میں تو اب اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ گھر نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ میں محنت مزدوری کر کے گزارا کر لوں گی، کوثر باجی کے پیر پکڑ لوں گی، ان کی ملازمہ بن کر ہی یہاں رہوں گی۔ نہ بابا نہ، ہمیں تو معافی رکھو۔ کوثر بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں جوان لڑکی کو گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ قصہ کیا ہے یہ سارا؟ میں نے پوچھا۔ ساری بات تفصیل سے بتاؤ، تم گھر سے کس کے ساتھ بھاگی، ہوٹل میں کیا ہوا، اور ساجد کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ
وہ اقبال کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتی ہے اور محبت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ تاہم انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کے بجائے جائز طریقے سے ملاپ کی کوشش کی، لیکن خاندانی پابندیوں نے والدین کی مصلیتوں کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکے اور اس وجہ سے اس کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اور صرف اقبال سے شادی کرے گی اور اپنے ماں باپ پر یہ ثابت کرے گی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ جب اس کے گھر والوں نے اقبال کا آنا جانا بند کر دیا تو اس کے باغیانہ خیالات میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کی مدد سے اقبال سے ملاقاتیں شروع کی۔ اس کی ایک سہیلی کا گھر اقبال کے ایک دوست کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ اقبال اپنے دوست کی چھت سے کود کر ادھر آ جاتا اور وہ دونوں چھت پر بنے ہوئے کمرے میں گھنٹوں ملاقاتیں کرتے۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ رکشی وہاں پڑھنے جاتی ہے۔ اقبال اسے بھاگنے پر اکساتا رہتا، لیکن رکشی پوچھتی کہ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ لاہور میں میرے کئی دوست ہیں، اقبال جواب دیتا۔ ہم کسی کے بھی گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ میرے متعلق کیا بتاؤ گے؟ یہی کہ بیوی ہو تم میری۔ لوگ اتنے بھورے نہیں ہوتے، فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں کہ تم مجھے بھگا کر لائے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کب تک گزارا چلے گا؟ ہم کب تک دوسروں کی روٹیاں توڑیں گے؟ میں نوکری کر لوں گا۔ آدمی کو گہرے پانی میں چھلانگ لگانے سے پہلے تیرنا سیکھ لینا چاہیے۔ تم اکیلے اکیلے لاہور جاؤ، وہاں نوکری کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو اور پھر مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ بات تو ٹھیک کہتی ہو تم، فکر نہیں کرو، اب تمہیں زیادہ دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے رکشی سے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، لاہور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا تمہیں لاہور میں نوکری مل گئی ہے؟ رکشی نے پوچھا۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر لاہور میں کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے وہاں ایک مکان بھی کرائے پر لے لیا ہے۔ کاروبار کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے 10,000 روپے کا انتظام کیا ہے، پورے 10,000 روپے کا۔ 5,000 روپے میرے ہیں اور 5,000 روپے میرے دوست کے۔ 10,000 روپے! رکشی نے حیرت سے آنکھیں پھلائیں۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رکشی عشق میں دیوانی لڑکی تھی، لیکن دولت کی بھی متوالی تھی۔ وہ عشق کے ساتھ ساتھ ایک خوشحال زندگی کی بھی خواہش مند تھی، تاکہ شادی کے بعد اپنے ٹھاٹ باٹ سے اعتراض کرنے والوں کے وہ منہ بند کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ تم میرا دل خوش کرنے کے لیے گپ مار رہے ہو، اس نے کہا۔ اگر تم سچے ہو تو میری تسلی کے لیے اپنے حصے کے 5,000 روپے لا کر دکھاؤ۔ اقبال اس مطالبے پر ناراض ہو گیا اور 2 روز تک ملنے نہیں آیا۔ تیسرے روز جب وہ چھت پر ملنے آیا تو اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ یہ میرا دوست ساجد ہے، اس نے تعارف کروایا۔ ہم دونوں نے کاروبار کا پروگرام بنایا ہے۔ 5,000 روپے میں نے اڑائے اور 5,000 روپے ساجد نے۔ کیوں ساجد، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، ساجد نے بھی ہمیں سر ہلائی۔ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے ساجد کے پاس ہیں، پوچھ لو اس سے۔ رکشی نے ساجد سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ ساجد نے ہمیں گردن ہلائی۔ اور مکان؟ میں نے 2 کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا ہے، ساجد نے اسے بتایا۔ اقبال نے کہا، ہم پرسوں صبح 4 بجے والی گاڑی سے لاہور جا رہے ہیں۔ میں تقریباً 3 بجے تمہاری گلی کے کونے پر ٹانگے میں تمہارا انتظار کروں گا اور 5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اگر ہمت ہو تو آ جانا، یہ آخری موقع ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں پیسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ پیسے ساجد نے ایک محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کہ جب تم ٹانگے میں بیٹھو گی تو ہم تمہیں پورے 10,000 روپے دکھا دیں گے۔ اگر نہ دکھائیں تو بے شک واپس چلی جانا۔ کیوں جا ساجد، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ بالکل ٹھیک، ساجد نے ایک بار پھر ہمیں گردن ہلائی۔ کافی بحث اور مکان کے کرائے کی رسید دکھانے کے بعد وہ رکشی گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ تیسرے دن صبح کے 3 بجے رکشی اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی اور دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی گلی کے کونے میں پہنچ گئی۔ وہاں اسے 5 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ ہر منٹ کے بعد واپس جانے کا سوچتی مگر پھر رک جاتی۔ آخرکار جب اسے واپس جانے کا فیصلہ یقینی کر لیا تو ٹانگے کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی اور الجھی ہوئی نظروں سے ٹانگے کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹانگا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اقبال جلدی سے اترا اور رکشی کو پہچانتے ہوئے بولا، شکر ہے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، جلدی سے آ جاؤ۔ رکشی تھوک نکلتے ہوئے بولی، تم نے پیسے دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقبال نے آہستہ سے آواز دے کر ساجد کو نیچے بلایا اور بولا، یار ذرا پیسے دکھا دینا۔ ساجد نے مختلف جیبوں سے نوٹ کی گڈیاں نکال کر رکشی کو دکھائیں۔ زیادہ تر نوٹ 5 اور 10 روپے والے تھے۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے ان کی قیمت 5 سوا ہزار روپے کے برابر تھی۔ کچھ نوٹ 100 روپے والے بھی تھے۔
اب رکشی کے سامنے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اقبال بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ رکشی کے قرب کے لیے خاصا بے چین ہو رہا تھا۔ لاہور پہنچ کر تینوں نے ایک سستے سے ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لے لیے۔ اقبال نے خود کو اور رکشی کو میاں بیوی ظاہر کیا۔ دوپہر تک تینوں نے آرام کیا، پھر ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھایا اور کھانے کے دوران مستقبل کے بارے میں سوچ و بچار کرتے رہے۔ کھانے کے بعد اقبال غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ساجد نے رازدارانہ لہجے میں کہا، رکشی تم نے اس شخص پر بھروسہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اقبال نے کچھ کہا ہے؟ رکشی نے گھبرا کر پوچھا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تمہارا وہم ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ یہ تم سے کوئی بدلہ وغیرہ لینا چاہتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ فوراً واپس چلی جاؤ۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ساجد سچ بول رہا تھا یا رکشی کو اقبال سے بدزن کرنا چاہتا تھا۔ ساجد بھائی، میں واپس جانے کے بجائے اب زہر کھا لوں گی۔ سچ سچ بتائیں، اصل بات کیا ہے؟ رکشی رون سی ہو رہی تھی اور اس کے بدن پر لرزہ بھی طاری ہو گیا۔ ساجد کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، اگر سچ سننا چاہتی ہو تو اپنا دل مضبوط کر لو۔ رکشی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بولی، خدا کے لیے جلدی بتائیں۔ اقبال باہر آ گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی اور میں سارے وقت پڑتی رہوں گی۔ بات تو یہ ہے کہ وہ 10,000 روپے میرے ہیں۔ اقبال کا اس میں ایک پیسہ بھی نہیں۔ آپ نے پہلے کیوں جھوٹ بولا؟ اقبال نے منتیں کر کر کے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ ویسے میں نے کھل کر کوئی بات نہیں کی۔ اگر تم غور سے ساری باتیں سنتی تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ میں ایک دوست کا دل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مکان والی بات بھی غلط ہے؟ نہیں، مکان والی بات سچی ہے۔ میں چند روز پہلے یہاں آ کر مکان کا انتظام کر گیا تھا۔ میں یہاں پر کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ وہ صرف تفریح کے لیے تمہیں لایا ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی تو اس کا باپ زمیندار اور جائیداد سے اسے آگ کر دے گا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے باپ سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھگا کر لایا ہے۔ قتل کر دوں گی میں اس کو۔ رکشی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور میں خود بعد میں زہر کھا لوں گی۔ کیا اس نے مجھے کھلونا سمجھ لیا ہے؟ رات کو محتاط رہنا۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ساجد رکشی کے کان کے پاس منہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، کہہ رہا تھا میری دوستی صرف ایک رات کی ہے، اس کے بعد 500 روپے دے دینا اور لڑکی کو جہاں مرضی ہو لے جانا۔ اس کتے نے یہ کہا ہے؟ رکشی رون سی ہو گئی۔ یہ میرا سودا کرنا چاہتا ہے۔ جذبات میں نہیں آؤ رکشی۔ ساجد نے رکشی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ میں شریف آدمی ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو وہ چپ چاپ تمہارا سودا کر لیتا۔ ساجد بھائی، کہیں سے زہر لا دے مجھے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ کس کے لیے زندہ رہوں گی میں اب؟ ساجد اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اپنے آپ کو نارمل کرو۔ بے وفا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، اور گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اقبال کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ اور دیکھو، یہ گھر نہیں ہوٹل ہے۔ یہاں اگر ہنگامہ ہوا تو ہم سب کی بدنامی ہوگی اور معاملہ پولیس میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ رکشی نے ساجد کا ہاتھ پکڑ لیا، بولی، ساجد بھائی میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں آپ کے ہر مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ رکشی کی بیان کردہ تفصیل تھی۔ اس کے بارے میں بیان کرنا مشکل تھا کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی۔ بہرحال رکشی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ رات کے تقریباً 10:30 بجے اقبال اس کے کمرے میں گھس آیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ پہلے تو وہ آرام سے اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اقبال باز نہیں آیا۔ اس نے بازور طاقت اس سے زہر کر لیا۔ اس پر جنون کی کیفیت طاری تھی۔ رکشی نے ساجد کو 2-3 آوازیں دی۔ ساجد دوسرے کمرے میں تیار بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز بھی دی۔ اقبال کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ ساجد اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بتی جلائی۔ رکشی ننگے سر اور ننگے پیر بستر کے پاس کھڑی اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وحشت تھی۔ کیا بات ہے؟ ساجد نے غیر جانبداری سے کہا، یہاں تو بڑی دھول اڑ رہی ہے۔ اقبال کھسیانہ ہو کر بولا، کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ رکشی نے آگے بڑھ کر اقبال کے منہ پر تھپڑ مارا اور جوش کو دباتے ہوئے بولی، یہ شیطان میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اقبال جوابی تھپڑ مارنے کے لیے رکشی کی طرف گھوما، ہاتھ جیسے ہی اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ جس کو عزت پیاری ہوتی ہے وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ اس نے کہا، تمہاری عزت تو اسی وقت لٹ گئی تھی جب تم رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی، تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو۔ رکشی نے روتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مکان ہے اور نہ ہی کاروبار کے لیے کوئی پیسہ۔ اقبال بھرمیزہ ساجد کو گھورنے لگا۔
یہ بات تم نے اسے بتائی ہے؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ یہ ایک وقتی جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو محبت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات آج نہیں تو کل کھل ہی جاتی۔ کچھ دیر تک تینوں کے درمیان تیز تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخرکار اقبال نے کہا کہ یہ ہوٹل ہے، یہاں زیادہ شور نہیں مچاؤ۔ اگر تمہیں دولت سے محبت ہے تو جاؤ، ساجد کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا کیا ہے، تم جب چاہو واپس جا سکتے ہو۔ میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، لیکن تم مجھے تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہو، بلکہ مجھے مال تجارت سمجھنے لگے ہو۔ کیا؟ اقبال نے تیزی سے پوچھا۔ ساجد اقبال کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ رکشی نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، اقبال اس طرح یہ بحث ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہوٹل کی انتظامیہ کو شک ہو جائے اور وہ پولیس کو بلا لے۔ رکشی نے بتایا کہ 10-15 منٹ تک وہ دوسرے کمرے میں باتوں کی آواز آتی رہی، پھر سناٹا چھا گیا۔ پھر ساجد اس کے کمرے میں آیا اور بتایا کہ اقبال تازہ ہوا کھانے کے لیے سڑک پر چلا گیا ہے۔ ساجد بھائی، کیا کروں میں اب؟ رکشی نے پوچھا۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، ساجد نے کہا، لیکن اگر پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس طرح ساتھ دیں گے آپ میرا؟ جس طرح تم مناسب سمجھو، ساجد نے کہا۔ ویسے ہمیشہ کا ساتھ شادی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ رکشی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو میں بربادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتی یا اس سے شادی پر راضی ہو جاتی۔ لہذا میں نے حرام موت سے بچنے کے لیے ساجد سے شادی کا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنے بیگ سے عدالت کا اجازت نامہ نکال کر دکھایا۔ ہم چند روز کے اندر شادی کرنے والے تھے۔ اس نے جو کہانی سنائی اس میں کتنی باتیں صحیح تھیں جنہیں میرا ذہن قبول کرنے پر تیار بھی نہیں تھا۔ جو لڑکی محبت کی خاطر گھر سے بھاگ آئی ہو، وہ ایک ہی رات میں اپنے عاشق سے بدن ہو کر ایک دوسرے نوجوان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ میں نے پوچھا، ساجد کو قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، شاید وہ دونوں ڈاکو تھے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت صبح کے 6 یا 7 بجے تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی جس کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا ہے۔ ساجد دوسرے کمرے میں سوئے ہوا تھا۔ میں نے ساجد کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دروازے کے پاس جا کر پوچھا کہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ کا سامان آیا ہے۔ ساجد نے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا ہوا تھا، میں سمجھی وہی سامان آیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ ہی 2 آدمی جنہوں نے ڈانٹے باندھ رکھے تھے تیزی سے اندر گھسے اور کمرے کو خالی دیکھ کر ساجد کے کمرے میں گھس گئے۔ میں گھبرا گئی اور کمرے کے 3 دروازوں سے اندر سے بند کر لیے۔ دوسرے کمرے سے دبی دبی آوازیں سنائی دی، پھر فین کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہاں ساجد کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی اور رقم بھی غائب تھی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی چیزیں بیگ میں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اس واردات کے بارے میں بتاتی اور پولیس کا انتظام کرتی۔ مجھے کرنا تو یہی چاہیے تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ رکشی نے جس کمرے میں سونے کا دعویٰ کیا، اس میں نے ایک چارپائی پڑی دیکھی جس پر دری بچھی ہوئی تھی، لیکن اس پر کسی کے سونے کے آثار نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکوؤں نے تمہیں کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس بات کا تو ڈاکوؤں کو ہی پتہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رقم لوٹنے آئے، اس لیے وہ سیدھا ساجد کے کمرے میں چلے گئے اور اسے قتل کر کے رقم لوٹ کر لے گئے۔ میں نے دل میں کہا، وہ ساجد کو قتل کیے بغیر بھی رقم لوٹ سکتے تھے۔ پھر اونچی آواز میں پوچھا، رقم کہاں تھی؟ تکیے کے نیچے ایک تھیلے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی گھر بھیجی تھے جن کو نہ صرف رقم کا پتہ تھا بلکہ یہ بھی پتہ تھا کہ یہ رقم کہاں رکھی ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ رکشی نے ظہور احمد کی طرف دیکھا جو یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے ظہور احمد سے پوچھا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں جناب؟ ظہور احمد نے جواب دیا، رقم کے بارے میں اقبال بھی جانتا تھا، کئی اور لوگ بھی۔ ملک صاحب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی، رکشی نے کہا۔ مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ آپ میرا بیان نوٹ کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں، لیکن مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس نے ایک بار پھر میرے پیر پکڑ لیے اور رونا دھونا مچا دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا۔ تھانے کچہری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا اور تھوڑا سا جھوٹ ظہور احمد کو بھی بولنا پڑے گا۔ مجھے؟ ظہور احمد نے پریشانی سے کہا۔ رکشی پر امید نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
تم لمبی چوڑی تفصیل بھول جاؤ۔ میں نے رکشی سے کہا، تمہارا بیان صرف یہ ہوگا کہ واردات کے وقت تم اس گھر میں تھیں اور ظہور احمد تم اس بیان کی تصدیق کرو گے۔ دیکھ لیں ملک صاحب، ظہور احمد نے کہا، ہم کسی لمبے چکر میں نہ پڑ جائیں، یہاں کی پولیس بیان کو مان لے گی۔ میں تھانے دار سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، یہ بیچاری ناج تجربہ کار لڑکی تھانے میں دھکے کھاتی پھرے گی۔ ظہور احمد نیم دلی سے راضی ہو گیا۔ میں نے اسی وقت دونوں کا مختصر بیان لکھا اور دستخط کروا کے جیب میں رکھ لیا۔ اب تم آزاد ہو، میں نے رکشی سے کہا، پر میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ظہور احمد اور اس کی بیوی کو ایک طرف لے جا کر کہا، اس کو گھر سے نہ نکالنا، مجھے امید ہے کہ یہ خود ہی چلی جائے گی۔ کوثر نے برا سا منہ بنایا، مگر ظہور احمد نے خوشدلی سے میری بات مان لی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ارشد حسین کو ساری بات بتائی اور کہا، مجھے ایک ہوشیار قسم کا لڑکا چاہیے، میں رکشی کی نگرانی کروانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا لڑکا جو گلی میں آزادانہ گھومتا پھرے، جسے دیکھ کر کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ارشد حسین نے 15-20 منٹ کے اندر 13-14 سال کے ایک ہوشیار لڑکے کا انتظام کر دیا۔ اس کا نام خلیل تھا۔ میں نے اسے رکشی کی تصویر دکھائی اور کہا، یہ لڑکی ادھر پراپرٹی ایجنٹ کے گھر میں رہتی ہے، اس کا نام رکشی ہے۔ میں تمہیں وہ گھر دکھا دیتا ہوں جس میں یہ لڑکی اس وقت موجود ہے۔ تم نے گلی میں گھوم پھر کر اس کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر یہ لڑکی باہر نکلے تو تم اس کا پیچھا بھی کرو گے اور مین روڈ پر پہنچ کر تافو پہلوان کو اشارہ کر دینا۔ بس جناب، صرف اتنا سا کام ہے؟ خلیل نے پوچھا۔ ہاں، اتنا سا ہی کام ہے اور تمہیں اس کام کے پیسے بھی ملیں گے۔ لڑکا خوش ہو گیا۔ 15 منٹ کے بعد تافو پہلوان گلی کے کونے پر ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑا چلغوزے کھا رہا تھا۔ خلیل گلی میں گیند کے بہانے کھیل رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے 2 لڑکوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ میں اور حوالدار کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے، پھر ایک سائیکل کی دکانوں کے باہر رکھے ہوئے بینچ پر جا بیٹھے۔ دکاندار نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا، باؤ جی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بس یوں ہی موج میلہ دیکھ رہے ہیں، حوالدار نے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ رکشی کے تعاقب کے لیے سائیکل زیادہ مناسب رہے گی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، سائیکل کرائے پر مل جائے گی؟ سائیکل کرائے پر دینے کے لیے ہی رکھیں، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، لیکن میں انہیں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ مجھے پردیسی لگتے ہیں تو پردیسی؟ میں نے کہا، ہم تھانے دار ارشد حسین کے مہمان ہیں، کہو تو اس کی ضمانت دلوا دیں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ بھی پولیس والے ہی لگتے ہیں، ضمانت کی کوئی بات نہیں ہے جی، ویسے ہی لے جائیں، آپ کے لیے کوئی لسی یا پانی منگواؤں؟ لسی پانی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، شکریہ، اچھے سے مجھے سائیکل نکال دو اور ادھر رکھ دو۔ اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ 2 تقریباً نئے سائیکل نکال کر اس کے ٹائر وغیرہ چیک کیے۔ 7 بجے کے قریب تافو پہلوان نے ہمیں مخصوص اشارہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رکشی اس طرف آ رہی تھی۔ ہم نے اٹھ کر سائیکل سنبھال لیے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ اگر ہمیں دیر ہو گئی تو ہم صبح یہ سائیکل پہنچا دیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے جی، دکاندار نے کہا، کسی چور ڈاکو کا پیچھا کر رہے لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نظر تافو پہلوان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رکشی سڑک پر نمودار ہوئی اور ایک خالی ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ اس نے گہرے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی اور چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپا رکھا تھا۔ پروگرام کے مطابق پہلوان دوسرے ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ رکشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور پیچھے آنے والوں کو وہ دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ صرف پہچانتی تھی پہلوان اور حوالدار اس کے لیے اجنبی تھے۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ رکشی کے ٹانگے سے آگے نکل جائے تاکہ کسی سگنل کی وجہ سے اگر ہم ٹانگے سے پیچھے رہ جائیں تو کم از کم ایک آدمی ٹانگے کے قریب موجود رہے۔ میں نے اپنے منہ پر مفلر لپیٹ لیا اور تقریباً 5 گز کا فاصلہ چھوڑ کر پہلوان کے ٹانگے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ رکشی کا ٹانگا جی پی او مال روڈ سے ہوتا ہوا ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہوٹل کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ رکشی نے ٹانگے والے کو پیسے دیے اور اطمینان سے چلتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ حوالدار جو تھوڑا آگے نکل گیا تھا واپس مڑا اور سائیکل ایک طرف کھڑا کر کے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں نے بھی اپنا سائیکل اس کے سائیکل کے پاس کھڑا کر کے تالا لگایا اور تافو پہلوان کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا۔ تبھی حوالدار سیڑھیوں پر نمودار ہوا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دوبارہ اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ رک گیا اور بولا، دائیں طرف 3 دروازہ، کمرہ نمبر 25۔ ہم دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اندر سے باتوں اور ہلکے ملے جلے کیکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چابی کے سراغ سے اندر دیکھا۔
مگر کوئی شخص اس کی رینج میں نہیں تھا۔ تاہم سوراخ کے پاس اندر کی آوازیں نمایاں سنائی دینے لگیں۔ میں نے سوراخ کے ساتھ کان لگایا۔ مرد کہہ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا، کہیں تم مجھے الو تو نہیں بنا رہی؟ بنے بنائے کو کیا الو بناؤں؟ میرے کان میں رکشی کی آواز آئی۔ اس نے کہکا لگایا اور پھر بولی، الو تو آج میں نے اس تھانے دار کو بنایا ہے۔ ایسی جذباتی اداکاری کی کہ تھانے دار موم کی طرح پگھل گیا۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ بھی رونے والا ہو گیا تھا۔ میں نے والدار سے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ تم بستر کی چادر بدلنے آئے ہو۔ دستک کی آواز پر خاموشی چھا گئی اور لمحے بھر کے بعد مرد نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ بیرا، حوالدار نے سریلی آواز میں کہا۔ بستر کی چادر بدلنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دروازہ کھلا اور اقبال کا چہرہ نظر آیا۔ صبح بدلنا، اس نے بے خیالی میں کہا، پھر دروازے کے سامنے تین آدمیوں کو دیکھ کر کدلے بھوکلایا۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں سمیت اندر گھس گیا۔ رکشی تکیے پر بال بکھرائے بستر پر دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح اچھلی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور چکا چوند چہرے پر تاریکی چھانی شروع ہو گئی۔ آپ؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں اس کے سامنے جا ٹھہرا اور کہا، میں تمہاری المیہ اداکاری سے ایسا متاثر ہوا ہوں کہ میں نے تھانے داری چھوڑ کر فلم سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میری پہلی فلم کی ہیروئن ہو۔ اقبال نے بھاگنے کی کوشش کی تو پہلوان نے اسے جھپٹا ڈال کر بستر پر پٹک دیا۔ اوے کاغذی پہلوان، تم تو میرے ایک ہی ہاتھ کی مار ہو۔ رکشی نے میرے پیر پکڑ لیے اور منتیں کرنے لگی۔ ہم نے چند منٹوں کے اندر مسروقہ مال برآمد کیا۔ نوٹ ایک تھیلے میں تھے جو گدے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کل رقم 9,500 سے کچھ زیادہ تھی۔ اقبال صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، باری آنے پر تمہاری بات بھی سنیں گے۔ پہلے تمہاری ہیروئن سے نبٹ لیں۔ پھر میں نے رکشی کو بھی اسی طرح بستر پر بٹھایا کہ اس کی پشت اقبال کی طرف تھی۔ اب اصلی کہانی سناؤ، میں نے اس سے کہا۔ ساجد کو کس نے قتل کیا ہے؟ میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا۔ جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے۔ اس نے اقبال کی طرف اشارہ کیا، بالکل بے گناہوں میں۔ اقبال تیزی سے پیچھے مڑا۔ رکشی، مجھ پر الزام مت لگاؤ، اس نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جناب، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تم خاموش کھڑے رہو، میں نے کہا، تمہاری بات بھی سن لیں گے۔ رکشی نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ بول پڑا۔ میں نے اسے باتھ روم میں بند کر دیا۔ رکشی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ سارا ڈرامہ اقبال نے تیار کیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس کے ساتھ جھوٹ موٹ کی لڑائی کی اور پھر ساجد کے ساتھ کرائے کے مکان میں چلی گئی۔ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ رات کو چوروں کی طرح مکان میں داخل ہوگا اور رقم چوری کر کے لے جائے گا۔ پھر میں ساجد کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق 2 راتوں تک گھر کا دروازہ کھلا رکھا، مگر یہ نہیں آیا۔ اس نے ساجد کے قتل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تیسری رات یہ صحن کی دیوار پلان کر اندر آیا اور ساجد کو قتل کر دیا۔ میں نے اس معاملے میں اس کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ کیا قتل سے پہلے یا بعد میں اس نے تمہارے ساتھ کوئی بات کی تھی؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور خود کو دوسرے کمرے میں بند کر لیا۔ یہ اپنی کارروائی مکمل کر کے فوراً واپس چلا گیا۔ کیا تم نے اس کی شکل پہچان لی تھی؟ اس نے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ رقم کا تھیلا کہاں ہے؟ رقم کا تھیلا ساجد نے پلنگ کی نواڑ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم تم لے کر گئی تھی؟ جی ہاں۔ جی نہیں، میں نے تھیلے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اتنی بولی نہیں ہو تم جتنی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر پہلے تم دونوں کے کہہ سن چکا ہوں۔ تم دونوں رقم ہاتھ آنے پر اور ہمیں جل دینے پر جشن منا رہے تھے۔ وہ دوسری بات تھی۔ میں نے اسے باتھ روم میں بند کر دیا اور اقبال کو باہر اپنے سامنے بٹھایا۔ تم دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہو۔ رکشی نے تم پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ رقم بھی برآمد ہو چکی ہے۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک صاحب، آپ تھانے دار ہیں اور مجرموں کے سچ بولنے کی آپ کو خوب پہچان ہوگی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے بڑے جذبے سے کہا، مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اوئے، تم نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اور پھر بھی بے گناہی کا دعویٰ کرتے ہو؟ جناب، میں آپ کو قاتل کا پورا پتہ بتاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار بھی کر لے گا۔ آپ تسلی سے میری ساری بات سن لیجیے، پھر بے شک آپ مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ بات یہ ہے کہ رکشی کو انسان سے زیادہ دولت سے محبت ہے۔ صرف یہ دولت کے لالچ میں گھر سے بھاگی۔
اس میں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے رکشی سے کہا کہ میرے پاس 5,000 روپے ہیں اور میں ساجد کے ساتھ مل کر یہاں کاروبار کروں گا۔ لاہور پہنچ کر رکشی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ساری رقم ساجد کی ہے۔ پہلے تو اتنی اس بات پر میرے ساتھ خوب جھگڑا کیا، پھر یہ مجھے ساجد کے قتل پر اکسانے لگی۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوا، پھر اس نے ڈرامہ تیار کیا، کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ جھوٹا موٹا جھگڑا کر کے ساجد کے ساتھ چلی جائے گی اور میں 2 دن کے بعد کرائے کے مکان پر جا کر رقم چوری کر لوں گا۔ ملک صاحب، سچ کہتا ہوں کہ شروع میں میری نیت خراب ہو گئی اور میں رکشی کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق رقم چوری کرنے پر راضی ہو گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ رکشی آدھی رات کے بعد باہر کا دروازہ کھول دے گی اور میں رقم چوری کر کے لے آؤں گا، مگر ملک صاحب یہ رقم میرے باپ کی جیب سے ساجد کے باپ کے ہاتھ میں گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا اور اس جائیداد کا وارث ہوں۔ رکشی کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں پکڑا گیا تو رقم بھی جائے گی اور عزت و آزادی بھی۔ اس کے باوجود میں آدھی رات کے وقت ساجد کے مکان پر چلا گیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کچھ دیر تک اندھیرے میں رک کر دوسرے کمرے کی آوازیں سنتا رہا۔ رکشی ساجد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اس بات سے میرا دل بہت خراب ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اندر جا کر دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن میں ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں۔ میں نے دل میں کہا، منا تیرا رکشی سے کیا رشتہ؟ اگر وہ تیرے ساتھ دل لگی کر سکتی ہے تو دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ بس پھر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ اگلے 2 روز میں واپس گاؤں پہنچا۔ ایک دوست کے ذریعے رکشی کے بھائی نواز سے چھپ کر ملاقات کی اور ساری کہانی اسے سنا دی۔ صرف ایک جھوٹ بولا اور وہ یہ کہ رکشی میرے ساتھ نہیں، ساجد کے ساتھ بھاگی ہے۔ اسے میں نے ظہور احمد اور ساجد کے گھروں کے پتے بھی بتا دیے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے بھائی ایاز کے ساتھ لاہور جانے کا پروگرام بنایا۔ میں اسی روز رات کی گاڑی سے لاہور آ گیا۔ اگلی صبح میں ظہور احمد کے گھر پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں آپ کی آواز سن کر پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور دل میں اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگلی صبح رکشی گھبرائی ہوئی میرے پاس پہنچی اور مجھے ساجد کے قتل کی خبر سنائی۔ مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نواز جب اپنی بہن کو اور غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھے گا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ تعجب اس بات پر ہوا کہ وہ رکشی کو چھوڑ کر چلا کیوں گیا۔ آپ ہوٹل والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں قتل والی رات ہوٹل سے باہر نہیں نکلا۔ یہ رقم بھی رکشی ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، ان ساری باتوں کے باوجود تم نے رکشی کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ اس نے سر جھکا لیا، قدرے توقف کے بولا، ملک صاحب، میں چودھری کا بیٹا ہونے کے باوجود ذرا ملنگ قسم کا آدمی ہوں۔ رکشی میری نظروں سے اتر چکی ہے۔ اب میں اسے بہتی ندی سمجھتا ہوں جس سے کوئی بھی اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ یہ دولت بھی تو ساتھ لائی تھی۔ اس دولت کی بھی مجھے اس کے لیے ضرورت تھی۔ ہمارے گھر میں چیزوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کل واپس چلا جاؤں گا۔ کیا رکشی کو معلوم ہے کہ قتل اس کے بھائیوں نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں معلوم۔ اس کا کہنا ہے کہ جو شخص اندر آیا اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ میں نے رکشی کو باہر بلایا اور کہا کہ اقبال نے بھی ڈرامے کا اقرار کر لیا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ڈرامہ تم نے تیار کیا ہے۔ جھوٹا ہے یہ مکار، رکشی نے چیخ کر کہا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ یہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا تھا۔ اس نے اپنے 2 جھوٹ خود ہی تسلیم کی ہے۔ میں نے کہا، اس کی باقی باتیں مجھے سچی معلوم ہوتی ہیں۔ تمہارا ابھی تک کئی ایک جھوٹ کھل چکے ہیں، لیکن تم نے خود بھی کسی جھوٹ کا اقرار نہیں کیا۔ یہ بتاؤ کہ جب قاتل گھر میں گھسا تو تم کہاں تھی؟ میں دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ساجد کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ ساجد کے بستر پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اس کو 2 تکیے رکھنے کی عادت ہوگی۔ میں نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی، اس کے اندر رکھا ہوا بال نکال کر رکشی کو دکھایا۔ یہ تمہارا بال ہے۔ یہ دوسرے تکیے پر چپکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں دن کے وقت اس کے بستر پر لیٹی تھی۔ قاتل کا بیان ہے کہ اس نے تم دونوں کو ایک ہی بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ قاتل؟ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ کون ہے قاتل؟ تمہارا بھائی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ ہم نے دونوں کو تھانے پہنچایا، سائیکل پر واپس گئے اور ارشد حسین کو بلا کر ساری کہانی سنائی۔ اس نے اگلے روز ایک چھاپا مار پارٹی بھیجی جو نواز اور ایاز کو گرفتار کر کے لاہور لے کر آ گئی۔ شام کے وقت نواز نے قتل کا اقرار کر لیا اور کہا کہ اس کا بھائی اس جرم میں شامل نہیں تھا۔ اگلی صبح پولیس نے تینوں کا 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ ارشد حسین مسروقہ رقم بھی اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کرنے دیا اور رقم اپنے ساتھ لے آیا۔ مہر بیوی نے سوگوار نظروں سے رقم کو دیکھا اور بولی، ملک صاحب، مجھے رقم کی نہیں بیٹے کی ضرورت تھی۔
میں نے کہا جو چیز میرے اختیار میں تھی وہ میں لے کر آ گیا ہوں، جو اختیار میں نہیں تھی میں اسے نہیں لا سکا۔ مہر بی بی گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں نے تو سوچا تھا کہ ساجد کی شادی کر دوں گی، بہو گھر میں آئے گی، پوتے پوتیاں ہوں گے اور گھر میں رونق ہو جائے گی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔